اسلام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ و عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ و عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ۔ اسی عرصہ میں اسلام کے مشہور سپہ سالار خالد بن ولید اور عرب کے مشہور عاقل عمر بن عاص مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ یکایک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس لڑائی میں بھی قریش مکہ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جاتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں، واپسی پر میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ تیری یہ تمام کوشش اور تمام جد و جہد لا حاصل اور بے سود ہے، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے۔ چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر میں مشرکین مکہ کے سواروں میں سے تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عصفان میں دیکھا کہ آپ اصحاب کو صلاۃ الخوف پڑھا رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش سے صلح کر کے واپس ہوئے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قریش کی قوت اور شوکت ختم ہوئی اور شاہ حبشہ یعنی نجاشی آپ کا پیرو ہو چکا ہے، اور آپ کے اصحاب حبشہ میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب اس کے سوا کیا صورت ہے کہ میں ہرقل شاہ روم کے پاس چلا جاؤں اور وہاں جا کر یہودی یا نصرانی ہو جاؤں اور عجم کے تابع اور ماتحت رہ کر عجم کی زندگی گزاروں، یا اور چند روز اپنے وطن ہی میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اسی خیال میں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سال آئندہ عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو اس وقت میں مکہ سے نکل گیا اور روپوش ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہوئے تو میرا بھائی ولید بن ولید جو حضور کے ہمراہ تھا اس نے مجھے تلاش کیا، مگر میں نہ ملا۔ بعد ازاں میرے بھائی نے میرے نام اس مضمون کا ایک خط لکھا، اما بعد میں نے اس سے زیادہ کوئی تعجب خیز امر نہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کے قبول کرنے سے منحرف ہے، حالانکہ تیری عقل ہے جو معروف و مشہور ہے، اور اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے کسی کا بے خبر رہنا نہایت تعجب خیز ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارا حال دریافت کیا اور فرمایا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ اس جیسا عاقل اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے بے خبر و نادان ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر خالد مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد کرتا اور اہل باطل کا مقابلہ کرتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا، اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ بس اے بھائی، تجھ سے عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی تلافی اور تدارک کر لے، ابھی تدارک کا وقت ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا یہ خط جب میرے پاس پہنچا تو اس خط نے میری رغبت اسلام میں اور زیادہ کر دی، اور سفر ہجرت کا ایک خاص نشاط اور انبساط دل میں پیدا ہو گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس نے مجھ کو مسرور کیا، اور اسی اثنا میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تنگ بلاد میں ہوں جن میں قحط ہے۔ میں اس قحط اور تنگ علاقے سے نکل کر سرسبز اور کشادہ شہروں میں چلا گیا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ خاص خواب ہے جو میری تنبیہ کے لیے مجھ کو دکھلایا گیا ہے۔ میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور اسباب سفر مہیا کر کے مدینے کی طرف چلا، اور یہ چاہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ میں نے صفوان بن امیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ تم دیکھتے ہی نہیں کہ محمد نے عرب و عجم پر غلبہ پا لیا، اگر ہم محمد کے پاس جائیں اور ان کی اتباع کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، محمد کا شرف ہمارا شرف ہوگا۔ صفوان نے نہایت سختی سے انکار کیا اور یہ کہا کہ اگر روئے زمین پر میرے سوا کوئی بھی محمد کے اتباع سے باقی نہ رہے تو میں جب بھی آپ کا اتباع نہ کروں گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس شخص کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے ہیں، اس لیے اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بعد ازاں میں اکرمہ بن ابی جہل سے ملا، اور جو بات میں نے صفوان سے کہی تھی وہی اکرمہ سے کہی۔ اکرمہ نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ خالد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور اونٹنی کو تیار کیا، اور یہ خیال کیا کہ عثمان بن طلحہ سے ملاقات کر لوں، وہ میرا سچا دوست ہے، لیکن مجھ کو اس کے باپ دادا کا قتل ہونا یاد آیا اور متردد ہو گیا کہ عثمان سے ذکر کروں یا نہ کروں۔ پھر یہ خیال آیا کہ ذکر کرنے میں میرا کیا نقصان ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے عثمان بن طلحہ سے وہی امر ذکر کیا جو صفوان سے ذکر کیا تھا۔ عثمان بن طلحہ نے میرے مشورے کو قبول کیا اور کہا میں بھی مدینے چلتا ہوں، مقام یاجج میں تم سے مل لوں گا، تم اگر پہلے پہنچ جاؤ تو میرا انتظار کرنا، اور اگر میں پہلے پہنچ گیا تو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی روانہ ہوا اور حسب وعدہ مقام یاجج میں عثمان بن طلحہ مجھے مل گئے۔ علی الصباح ہم دونوں وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہم دونوں جب مقام ہدہ میں پہنچے تو عمر بن عاص سے ملاقات ہوئی
کہ وہ بھی اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ عمر بن عاص نے ہم کو دیکھ کر مرحبا کہا، ہم نے بھی مرحبا کہا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اسلام میں داخل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا ہم بھی اسی ارادے سے نکلے ہیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس طرح ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینے میں داخل ہوئے اور اپنی سواری کے اونٹ مقام حرہ میں بٹھلائے۔ کسی نے ہماری خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آمد کی خبر سن کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا ہے۔ خالد کہتے ہیں کہ میں نے عمدہ کپڑے پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کے لیے چلا۔ راستے میں مجھے میرا بھائی ولید آ ملا اور کہا کہ جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری آمد کی خبر پہنچ گئی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آمد سے بہت مسرور ہوئے اور تمہارے منتظر ہیں۔ ہم تیزی کے ساتھ چلے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے نہایت خندہ پیشانی سے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہو جاؤ، اور یہ فرمایا حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے تجھے اسلام کی توفیق دی۔ میں دیکھتا تھا کہ تجھ میں عقل ہے اور امید کرتا تھا کہ وہ عقل تجھ کو خیر اور بھلائی کی طرف تیری رہنمائی کرے گی۔ خالد کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھتے تھے کہ میں مقامات جنگ میں آپ کے اور حق کے مقابلے میں حاضر ہوتا تھا، جس سے میں شرمندہ اور نادم ہوں۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ان تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام ان تمام امور کا خاتمہ کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ میں نے پھر یہی درخواست کی تو آپ نے میرے لیے دعا فرمائی اللہم اغفر لخالد بن الولید کل ما اوضع فیہ من صد عن سبیل اللہ، یعنی اے اللہ تو خالد بن ولید کی ان تمام خطاؤں کو معاف کر دے جو خالد نے خدا تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے کی ہیں۔ خالد کہتے ہیں کہ میرے بعد عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص آگے بڑھے اور حضور پرنور کے دست مبارک پر بیعت کی۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ حضور پرنور کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد پہلے خالد بن ولید نے بیعت کی اور پھر عثمان بن طلحہ نے بیعت کی۔ پھر میں بیعت کے لیے آگے بڑھا، مگر اس وقت میری حالت یہ تھی خدا کی قسم میں حضور کے سامنے بیٹھ تو گیا مگر شرم اور ندامت کی وجہ سے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ عمر کہتے ہیں کہ بالآخر میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور عرض کیا اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میری تمام گزشتہ خطائیں اور قصور معاف کر دیے جائیں۔ عمر کہتے ہیں کہ اس وقت یہ خیال نہ آیا کہ یہ بھی عرض کر دیتا کہ میرے آئندہ اور پچھلے قصور بھی معاف کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ان تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے کہ جو اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں کیے گئے ہیں، اور اس طرح ہجرت بھی تمام گزشتہ گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ بخدائے لا یزال جس دن سے ہم مسلمان ہوئے اس دن سے جو مہم پیش آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے برابر کسی کو نہیں فرمایا۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں اور خالد اور عثمان شروع سفر 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔